بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشرا وسیم فاروق۔ آج ہم خواتین کے امراض بے صبری کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب اس نبی کی امت ہیں جس کی ساری زندگی صبر کا بہترین نمونہ ہے۔ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے، سر درد بھی ہو یا بخار ہو جائے تو اس کے گناہوں کا اس کی صبر کی وجہ سے کفارہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب بھی کسی شخص کا کوئی بچہ یا بچی فوت ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے حکم پر اس بچے کی روح قبض کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز پر اس شخص کا کیا رد عمل تھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے صبر سے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ ابھی جنت میں اس کے نام کا ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ قرآن مجید میں 70 مقامات پر صبر کے بارے میں تلقین کی گئی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اسلام مایوسی کا درس نہیں دیتا، اسلام ایک پازیٹیو دین ہے۔ آپ دیکھیں، ایک دروازہ اگر بند ہو جائے تو 10 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے کہ مایوسی سے نہیں بلکہ صبر سے کام لو، میں خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آپ دیکھیں، جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ 1 سال کے بعد وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، چند سالوں کے بعد وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 18-20 سال ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو قدرتی طریقے سے وہ بچہ پروان چڑھ کر جوان ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں، جب ہمارے بچوں کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کچھ گلی محلوں میں، جب بچوں کی لڑائی ہوتی ہے اسکول میں، گھر میں، گلی محلے میں، تو آپ اس وقت اگر اس کے مقابلے میں آ کر اس شخص سے لڑ پڑیں گے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس وقت کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے ریئیکٹ پہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اس وقت بے صبری سے کام لیتے ہوئے ان سے لڑ پڑیں گے تو آپ اپنے معاملات خراب کر لیں۔ اگر آپ صبر سے کام لیں گے اور ان سے نہیں لڑیں گے، آپ دیکھیں، آپ چاہے ان سے لڑیں چاہے نہ لڑیں، ٹھیک آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد آپ کا بچہ دوبارہ اسی بچے سے کھیل رہا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں یا کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی تکلیف، تو ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ انسان کی خود کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، دوائیوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ آپ اس وقت چاہے دیوار پہ سر مار لیں، چاہے کسی قسم کا کوئی رد عمل کر لیں، تو وہ جو تکلیف ہے، وہ جو بیماری ہے، اس نے اپنے وقت سے ہی ختم ہونا ہے، نہ تو وہ آپ کے رونے پیٹنے سے ختم ہوگی، نہ چیخنے چلانے سے، نہ واویلا کرنے سے۔ تو اس کے برعکس یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس وقت کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ہم صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا میں شامل ہو جاتے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم جوان ہوتے ہیں تو گھروں میں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، کچھ کے پیرنٹس بہت سخت ہوتے ہیں، بچہ گھر میں داخل ہوا، باپ نے اس کی شکل دیکھی اور بولنا شروع کر دیا، تو کس طرح اس بچے کا دل کرے گا کہ وہ گھر میں داخل ہو۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں بھی بہت زیادہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ کی ماں باپ ہیں، وہ جب آپ کی پرورش کرتے ہیں تو آپ کے 4-5 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، ہر بچے کا اپنا مزاج، اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ کوئی بچہ فیلئر ہے، کوئی سپیریئر ہے، تو آپ کسی بھی بچے سے یہ توقع نہ کریں کہ اس نے ہمیشہ اول نمبر پر ہی رہنا ہے زندگی میں۔ تو جس طرح کا وہ بچہ ہے آپ اس کو اس کے مطابق لے کر چلیں۔ آپ یہ بھول جائیں، تجربے کی بات ہے کہ پہلے 10 سال آپ بچے کو آئیڈیل طریقے سے اگر ڈیل کر رہے ہیں تو ٹھیک جب بچے کی عمر 10 سال کے بعد ہوگی وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ آپ کے کہنے پر نہیں چلے گا، اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے مزاج میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے خود کو بچے کے موڈ کے مطابق چلانا ہے تاکہ آپ بچے کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکیں۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے ہی ولی نہیں بن جاتا، آپ نے اس کی تربیت کر کے آہستہ آہستہ صبر کر کے اس کو دین کے راستے پر چلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ بچیوں کے معاملات دیکھیں تو جب ان کی شادی ہوتی ہے، پہلے ہی دن، پہلی رات وہ یہ کہتی ہیں ہمیں جاتے ہی اکیلے گھر مل جائے، ماں باپ کی ہمیں شکل دیکھنے کو نہ ملے، بھائی کبھی ملے ہی نہ۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 2-4-5 سال آپ وہاں رہیں، صبر سے کام لیں، آپ ان چیزوں کو فیس کریں، ان کو سمجھیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے صبر سے کام لیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 5 سال آپ اگر اس گھر کو دے دیتی ہیں تو اگلے 50 سال اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس گھر کا تنکا بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلے گا، اس گھر کے سارے معاملات آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ مگر آج کل کے دور میں ہماری بچیاں صبر ہی تو نہیں کرتی، وہ جاتے ہی کہتی ہیں جی یہاں تو معاملات بہت خراب ہیں، ہمیں کسی چیز کے لیے محنت اور کوشش مت کرنی پڑے، بس ہم طلاق لے کر فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان آپ کی بے عزتی کر
کرتا ہے، آپ کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ بالکل صبر اور خاموشی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ انسان اس چیز کا حق ہی نہیں رکھتے کہ وہ یہ فیصلہ کرے یہ انسان عزت کے قابل ہے یا ذلت کے قابل ہے۔